الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العلي العظيم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے۔ کس شان و شوکت کے ساتھ آقا دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک انوکھا باب ہے، ایک نرالا باب ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ہر طرف ظلمت کی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ہر طرف ظلمت کے بادل منڈلائے ہوئے تھے۔ اس دور میں جب کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اس دور میں بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا باپ اس کا گلا گھونٹ کر اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ عالم یہ تھا، اگر کسی کا شوہر ختم ہو جاتا تو اس کو عدت کروائی جاتی، ایک ہی کمرے میں اس کو رکھا جاتا، وہیں پر کھانا پینا ساری ضروریت کی حاجات ساری چیزیں وہیں پر دی جاتی۔ جب عدت کے دن پورے ہو جاتے تو اس کو عورت کو ایک ننگے اونٹ کی ننگے پیٹھ پر بٹھا کر اس کو سارے شہر میں گھمایا جاتا، اور اس کی جھولی میں اونٹوں کی منگنیاں ڈال دی جاتی تاکہ وہ لوگوں پر مارتی ہوئی چلے اور لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس کا شوہر ختم ہو گیا۔ اس وقت اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، عورت کی عزت نہیں کی جاتی تھی۔ اس وقت اگر کوئی سبزی خریدنے جاتا تو وہ اپنی عورت کو دے آتا تھا۔ عالم یہ تھا اس دور میں، جس دور میں جوان بیٹیوں کو لے جا کر اور وہاں پر ان کو ذبح کر کے دفن کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جب ان بیٹیوں کو زندہ دفن کیا گیا، زندہ درگور کیا جا رہا ہے، وہ جوان بیٹی کو جب دفنایا جاتا تھا تو اس کا باپ اور محلے کے لوگ اس کو بناؤ سنگار کر کے لے جاتے تھے۔ تو وہ بیٹی کو جب زندہ گڑھے میں دفن کیا جاتا تھا، اس کو گڑھے کے اندر رکھا جاتا تھا، تو وہ بچی وہ بیٹی اندر سے زندگی کی بھیک مانگا کرتی تھی، اپنے باپ سے کہتی تھی میرے باپ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو مجھے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، میں نے کون سی ایسی غلطی کی ہے جو کہ مجھے زندہ دفن کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر پتھر ڈالے جا رہے ہیں، کنکر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، اس کو دفنایا جا رہا ہے، لیکن وہ چیختی تھی میرے باپ مجھے زندگی کی بھیک دے دے، میں کبھی تیری دہلیز پر نہیں آؤں گی، میں بھیک مانگ مانگ کر میں گزارا کر لوں گی، میں اپنی زندگی کو اسی طریقے سے گزر بسر کر لوں گی۔ لیکن وہ ظالم باپ اس کو زندگی کی بھیک نہیں دیتا تھا۔ ایسے عالم میں جب کہ ماؤں کی گود سے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو چھینا جا رہا تھا، ان کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ان کو قتل کیا جا رہا تھا، بچیوں کو قتل عام ہو رہا تھا، ایسے عالم میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہ عورتیں وہ بیٹیاں ہیں جن کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ایسے عالم میں انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اے پروردگار عالم کوئی ایسا رہبر و رہنما بھیج دے جو ہماری زندگیوں کو بچا لے۔ ان ماؤں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کوئی ایسا رہبر و رہنما بھیج دے تاکہ وہ ہماری بچیوں کی زندگی کو بچا لے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے، اور جب قبول فرمایا رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ بسط انداز یکتائی بغایا شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور وہ تشریف لانے کا ایک عجیب ہی ایک ایسا خوشنما ماحول ہے جو کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول
پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اللہ اکبر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، ظلمتوں کو مٹانا شروع کر دیا ہے، ظلمتوں کی گھنگور گھٹاؤں کو چھانٹنا شروع کر دیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لینا، اب کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا۔ جس کے گھر میں اگر بچی پیدا ہو رہی ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ آقا نے فرما دیا، اب یہی بچی اگر جوان ہو رہی ہے تو تیرے گھر میں جنت کی بشارت مل گئی ہے، تجھے تیرے گھر میں رحمت ہے۔ اگر تو نے اس کی پرورش کی اور کسی سنی صحیح عقیدہ سے نکاح کرا دیا، اس کے گھر میں جا رہی ہے تو اس کے گھر میں، تیرے گھر میں تو رحمت ہے، اس کے گھر میں جا رہی ہے تو برکت ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہی اب ایک دن صاحب اولاد ہو جاتی ہے، میرے آقا نے فرمایا اب اس کے قدموں کے نیچے جنت مچلتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کس نے عورتوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا ہے؟ کسی اور نے نہیں، دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا ہے، بیٹیوں کے مقام کو بلند و بالا فرمایا تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ عورتوں کو مقام عطا فرمایا تو دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ہم یوم پیدائش ہے، یہ جنم دن ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں، اور یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف کا مہینہ، اسی میں ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ سارے دنوں سے افضل یہی دن ہے جس دن میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ سارے مہینوں میں سب سے بہتر عرفہ و اعلیٰ یہ مہینہ ہے، کیونکہ عرفہ و اعلیٰ تو رمضان شریف کا بھی مہینہ ہے، لیکن اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو نہ ہمیں رمضان شریف کا مہینہ ملتا، نہ ہمیں عیدیں ملتی، نہ بقرہ عید ملتی، نہ ہمیں محرم شریف کا مہینہ ملتا، ہمیں کوئی سا مہینہ نہیں ملتا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔